شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ نوجوانوں میں خلاف اسلام تبصروں کا رجحان بڑھ رہا ہے، یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ایسے تبصرے کرتا رہنا لوگوں کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، یہ بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ اصل میں جو انسان کی زبان ہے نا، یہ ایک بہت بڑا انسان کا ایسا عضو ہے بنیادی کہ یہ انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے اور یہی انسان کو نیچے گرا دیتا ہے. اور حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے گا نا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک زبان اور دوسرا انسان کی شرمگاہ. اس قدر اس کی اہمیت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان کامل وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. تو اس لیے جو آدمی جو ہے وہ ایسی باتیں پھیلاتا ہے، تبصرے کرتا ہے. تبصرے کیا ہوتے ہیں؟ اکثر لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں نا، خلاف اسلام، خلاف اسلام ہوتے ہیں. پھر لوگوں کی ذات پر تبصرے ہوتے ہیں، کسی کی رائے پر تبصرہ ہوتا ہے. مطلب ایسے ہی آدمی بولتا ہی چلا جاتا ہے. کسی بھی قسم کا تبصرہ جو کہ کسی کو تکلیف دے، کسی قسم کا تبصرہ جو ہے وہ خاص کر غیر شرعی کی بات ہم کر رہے ہیں خاص طور پر. جی بالکل. اگر کوئی آدمی علمی بات خلاف شرع کرتا ہے، اس کی درستگی اصلاح کے لیے تو بات ہو سکتی ہے نا، کہ یہ اس نے غلطی کی ہے تو صحیح ہے، درست کر دیں، اصلاح کے لیے تو ہو سکتا ہے. لیکن ایسی بلا وجہ اپنی مشہوری کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یا اپنے فالوور بڑھانے کے لیے آدمی کوئی نہ کوئی بات کرتا رہے، تو یہ تو خلاف شرع کام ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. انسان کی زبان جو ہے وہ ایسی ہے کہ ایک کلمہ اگر اس سے کوئی غلط نکل جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے قیامت تک اس کے لیے جو ہے وہ اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. اگر اچھا کلمہ نکل گیا تو قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. اس قدر اس کا رول ہے مفتی صاحب. اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت زبان سے اچھا کلمہ کہنے کی وجہ سے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے اور برا کلمہ کو کہنے کی وجہ سے جہنم میں گرا دیتا ہے. اس قدر ہم ہے. اور ایک اور بھی وعید میں آپ کو سناتا ہوں اس طرح کی باتوں میں. آپ نے فرمایا کہ مجھے معراج کروایا گیا، تو معراج کی رات جو ہے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جو پیتل وغیرہ کے ہوتے ہیں نا، پیتل کے بنے ہوئے جیسے کنٹے سے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے نوچ رہے تھے. تو میں نے جبریل سے یہ سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہی ہے جو لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، ان کے گویا کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ آور ہوتے تھے. اس قدر یعنی اس کے بارے میں زبان کا مسئلہ جو معمولی نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت عقبہ بن عامر نے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے نجات کا رستہ کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے جو بات فرمایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لو. دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہا کرو، گھر سے باہر فضول باہر پھرنا، اس سے کام رکھو. باہر پھرنے سے انسان جو ہے وہ بہت سے فتنوں کا، گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سے مسائل مشکلات میں پڑ جاتا ہے. گھر میں رہے گا تو محفوظ رہے گا. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اپنی غلطیوں گناہوں پر رویا کرو. یہ نجات کا رستہ. ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری.